دوسرے کا خیال صرف وہ رکھ سکتا ہے جو اپنا خیال خود کا رکھتا ہے. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے، چونکہ نگہداشت اور اصلاح اور پرورش اور دیکھ بھال اور اتنے ذمہ داریاں ہیں والدین کی. تو ذمہ داری اصل میں ایک ہے کہ اپنے بچے کو اچھا محسوس کرنے میں تھوڑی سی مدد دے دی جائے، چاہے وہ کسی میڈیسن سے مدد ہو، کاؤنسلنگ سے مدد ہو، یا خود آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا تبادلہ خیالات کریں کہ اس کو مدد ملے. اس کو یہ نہ لگے کہ جو ہی میں فادر کے سامنے جاؤں گا وہ ایک ایکس رے کریں گے یا کوئی سی ٹی سکین کر دیں گے فوراً، اور فوری طور پر رزلٹ اس کا مل جائے گا اور ساتھ لکھا ہوگا کنکلوژن کہ یو آر ناٹ گڈ انف. یہ جو گھروں میں ہوتا ہے نا کہ جاتے ہی بندہ کہتا ہے فادر کا سامنا نہ ہو، کیونکہ فادر بڑی نیک نیچتی سے چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت ترقی کرے، لہٰذا وہ اسے موٹیویشن دینے کے نام پر یا کسی بھی ایکسکیوز کے تحت بتاتے ہیں کہ یار تم میرے جیسے نہیں ہو، تمہاری عمر میں بڑے کارنامے کرتا تھا ایویں ہی. تو یہ فادرز کا یہ مسئلہ ہے، مدرز کا یہ مسئلہ نہیں ہے. مدر جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو جہاں ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پر قبول کرتی ہے کہ جہو جہ بھی ہے تو میرا پتر ہے. اس کو اس سے زیادہ کوئی بہت لمبی چوڑی غرض نہیں ہوتی. لیکن فادر کہتا ہے کہ جب تک تم مجھے سرپاس نہیں کرتے، مجھے نظر آنا چاہیے کہ تم مجھے سرپاس کرو گے. جب تک تم مجھے سرپاس نہیں کرتے میں تمہیں پاس نہیں کرتا، یعنی میرے سے آگے نہیں نکلتے. یعنی یہ فادر کی تمنا ہے جو بڑی اعلیٰ تمنا ہے، انمول ہے، لیکن بہت مہنگی پڑتی ہے اس بچے کو جس نے ابھی دنیا میں بہت تجربات نہیں کیے. تو یہ جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں نا، موڈ کو ٹارگٹ کرو، جو کہ بہت آسان ہے. یعنی بنیادی اچھا موڈ حاصل کرنا بہت آسان ہے. ہاں اگرچہ آپ بہت اچھا موڈ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑے مشکل کام کرنے پڑیں گے. لیکن اگر آپ صرف واک کرتے ہیں اور نیند صحیح لیتے ہیں، صحیح ٹائم پہ لیتے ہیں، اپنی ڈائٹ کو صحیح طریقے سے بیلنس کرتے ہیں اور منہ ماریاں نہیں کرتے، گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. خاص طور پر ملازموں سے بدتمیزی کرنا بہت ذاتی نقصان ہے بندے کا. مجھے نہیں پتا ملازموں کو اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بہت ذاتی قسم کا نقصان ہوتا ہے. جب ہم ملازموں سے بدتمیزی کرتے ہیں تو ہماری نیٹ پریکٹس ہو جاتی ہے بےزتی کرنے کی، بالکل ایزی گوئنگ بےزتی، بغیر خطرے کے بےزتی. جب ہم ملازموں کی کرتے ہیں اور ریگولر کرتے ہیں تو بےزتی کرنا ہمارے فنگر ٹپس پہ آ جاتا ہے. بلیم گیم ہمارے فنگر ٹپس پہ آ جاتا ہے. ہم ہر ایک کو بلیم کرتے ہیں. ملازموں کو تو بڑا آسان ہے بلیم کرنا، لیکن پھر ہم جب چیمپئن ہو جاتے ہیں اس کام میں تو پھر ہم ماں باپ کو بھی بلیم کرتے ہیں. اور بلیم کا لفظی مطلب ہے کسی کو تکلیف دینا. یہ بلیم کا بنیادی جو مطلب ہے وہ ہے کہ کسی کو تکلیف بانٹنا، کسی کو تکلیف دینا. اور یہ جو ایک فیلنگ لیول پہ ہے جس کو انسانوں نے صرف 20-22 سال پہلے ایکسپلور کرنا شروع کیا. اٹس ویری اسٹرینج. ہمیں کام کرتے ہوئے 46 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن ایموشنز کی بات بہت ریسنٹلی ہونا شروع ہوئی ہے. اور ابھی بھی لکھنے والے لکھتے ہیں تو پڑھنے والے سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ لکھنے والے ابھی خود اتنی طور اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے. پہلے ویگ سا ہوتا تھا، یہ سب کو پتا تھا کہ ایک شیم ہوتی ہے جس کی وجہ سے نشے سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن شیم کیا ہوتی ہے، شیم کے کتنے اجزاء ہیں اور اس کے اندر کون کون سی چیز پائی جاتی ہے، اس میں کیا اینگر ہوتی ہے، کیا اس میں انگزائٹی ہوتی ہے، کیا اس میں ڈپریشن ہوتی ہے. تو یہ ایک کمپاؤنڈ ایموشن ہے جسے شیم کہا جاتا ہے. اور اس کا جو انسانوں نے آسان وتیرہ بنا رکھا ہے وہ ہے سگریٹ پی لو، چائے پی لو، اور چرس پی لو، شراب پی لو، اور آئس کر لو، کوکین کر لو. اور زیادہ سے زیادہ انسانوں نے اس تک ایکسیس حاصل کر لی ہے. حتیٰ کہ یورپ میں کئی ممالک نے چرس کو لیگل کر دیا. امریکہ میں کئی ریاستوں میں چرس کو لیگل رکھا ہوا ہے. شراب تو ہر جگہ لیگل ہے
लेकिन चरस को भी कर दिया, क्योंकि डिमांड इतनी है कि उस ज़्यादा डिमांड की वजह से वो उस चीज़ को भी मानने पे मजबूर है कि लोग इलीगल हरकतें करते हैं तो जुराइम बढ़ते हैं, तो चलो हम इसको लीगल कर देते हैं। तो ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, ना लीगल करने से मसला हल होता है ना इलीगल करने से मसला हल होता है। मसला हल होता है कि अगर हम अपने उस अंदरूनी हिस्से के ऊपर तवज्जो दे दें जहाँ से हम महसूस करते हैं, और वॉच करें अपनी अंदर की कैफियत को और उसको बेहतर बनाने की लम्हा बलम्हा कोशिशें करते रहें। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।